سابق صدر آصف علی زرداری نے الیکشن کمیشن پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن شفاف الیکشن کرائے گا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ملک شفاف انتخابات کی طرف جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی انتخابات کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو ہر طرح کے ماحول میں الیکشن لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پورا یقین ہے کہ 8 فروری کو پیپلز پارٹی ملک کی اکثریتی پارٹی بن کر سامنے آئے گی۔ ملک میں اس وقت ماحول انتخابات کے لیے سازگار ہے، الیکشن وقت پر ہونی چاہیے۔ قائد نون لیگ میاں نواز شریف کل مری روانہ ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف مری میں لیگل ٹیم سے کیسز پر مشاورت کریں گے۔ قائد نون لیگ 21 نومبر کو مری سے اسلام آباد عدالت میں پیش ہوں گے۔ نواز شریف العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں میں پیش ہوں گے۔ نون لیگ کی قیادت کے خلاف جھوٹے کیسز بنائے گئے۔ رہنما مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کہتی ہیں شہباز شریف کو جیل میں ڈالا گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں سرخرو کیا۔ قائد نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ لینے پر تاحیات نااہل قرار دیا گیا۔ لیگی قیادت کے خلاف بنائے گئے تمام مقدمات جھوٹے ہیں۔ مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ صاف و شفاف الیکشن ہی ملک کے تمام مسائل کا حل ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب جو اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے پارلیمنٹ کے اندر، کس طرح پولیٹیکل انجینئرنگ اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر کے ان کو جیل میں ڈالا گیا۔ اور کل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ایک دفعہ پھر شہباز شریف صاحب سرخرو ہوئے اور میں صاف پانی کا ایک مقدمہ بنایا گیا۔ اس صاف پانی کے مقدمے میں بلا کر جب وہ باہر خبر آئی کہ ان کو ایک اور مقدمہ آشیانہ کے اندر گرفتار کر لیا گیا، اور یہ آپ کو یاد ہوگا بڑا مشہور کیس بنا کہ بلایا کسی اور مقدمے کے لیے، سوال کسی اور مقدمے کا اور جواب میں کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا کہ جس کو پاکستان کی عوام ووٹ دے گی وزیر اعظم وہ بنے گا۔ ہم تو نہیں کہہ رہے مجھے بنا دو، تمہیں بنا دو، اس کو بنا دو، اس کو بنا دو، ہم تو یہ بات ہی نہیں کر رہے۔ اور میں سمجھتی ہوں یہ پولیٹیکل ایولیوشن ہے کہ ایک جماعت کا لگایا ہوا نعرہ آج پاکستان کی باقی جماعتیں بھی وہ نعرہ لگا رہی ہیں، ان کو بھی اس کی اہمیت کا پتہ چل چکا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس چیز کی انٹرنلائزیشن ہے اور اس بات کو انڈورس کر رہی ہیں کہ ووٹ کی عزت ہونی چاہیے۔ پی آئی اے کی نجکاری کے معاملے پر پیپلز پارٹی ڈٹ گئی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ نون لیگ پی آئی اے کی نجکاری کے معاملے پر غلط بیانی کر رہی ہے۔ نون لیگ سے پی آئی اے کی ری اسٹرکچرنگ پر بات کی، نجکاری پر نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے پی آئی اے کے وفد کی ملاقات۔ پی پی چیئرمین نے کہا کہ پی آئی اے کی نجکاری کے خلاف ملازمین کا بھرپور ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ سعید احمد سعید سے تفصیلات جانتے ہیں۔ سعید بتائیے اس بارے میں۔ جی بالکل، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی نجکاری کے معاملے پر پیپلز پارٹی ہے وہ اپڈیٹ گئی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے جو پی آئی اے کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے اور وفد کی صدارت جو ہے وہ پیپلز یونٹی کے صدر عطیہ اللہ خان کی قیادت میں ہوئی ہے۔ ملاقات میں پیپلز پارٹی اور پیپلز یونٹی کی نجکاری کے خلاف لائحہ عمل ہے وہ تیار کیا گیا ہے، اور اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری کا یہ موقف سامنے آیا ہے کہ نون لیگ سے پی آئی اے کی اسٹرکچرنگ پر بات کی نجکاری کی بات ہے وہ نہیں کی گئی، اور بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ دیگر سیاسی معاملات کی طرح نون لیگ کے معاملے میں بھی جو خود بیانی ہے وہ کر رہی ہے اور پی آئی اے کی نجکاری کے خلاف ملازمین کا بھرپور ساتھ ہے وہ دیں گے۔ اور اس وجہ سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ پی آئی اے کی نجکاری کے خلاف ہر محاذ پر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سامنے پیش ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے کارڈیالوجی ہسپتال ملتان میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے کارڈیالوجی ایمرجنسی کا بھی دورہ کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے مریضوں کی عیادت بھی کی اور انہیں دی جانے والی سہولیات بارے دریافت کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کارڈیالوجی ہسپتال ملتان میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا اور کارڈیالوجی ایمرجنسی کا دورہ کیا اور وہاں پر موجود مریضوں کی عیادت بھی کی اور انہیں دی جانے والی سہولیات کے بارے میں دریافت بھی کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے نشتر ہسپتال کے لیے وہ روانہ ہو گئے وہاں سے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے کارڈیالوجی ہسپتال ملتان کا دورہ کیا جہاں پر
ترقیاتی کاموں کا انہوں نے جائزہ لیا ہے۔ کارڈیالوجی ایمرجنسی وارڈ کا انہوں نے دورہ کیا اور وہاں پر موجود مریضوں سے انہوں نے ملاقات کی، ان کی عیادت کی اور دی جانے والی سہولیات کے بارے میں ان سے پوچھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی پہنچے کارڈیالوجی ہسپتال، جہاں پر انہوں نے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا اور ساتھ ہی ساتھ کارڈیالوجی ایمرجنسی گئے اور مریضوں کی عیادت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چکوال میں مدرسے کے متاثرہ بچوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے متحرک ہیں۔ سید محسن نقوی نے چکوال کا دورہ کیا، کھوکھر زیر میں متاثرہ بچوں کے والدین سے ملے اور انہیں انصاف کی یقین دہانی کرائی۔ متاثرین کو انصاف کی یقین دہانی کرائی اور انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب ہر ممکن اقدام کرے گی، متاثرہ بچوں کی تعلیم جاری رکھنے کے لیے بھی اقدامات کریں گے۔ یہ ایسا واقعہ ہے جس کے اوپر ہمیں سب شرمندہ بھی ہیں اور افسوس بھی ہے۔ ہر مدرسہ برا نہیں ہے، ایک مدرسے کے اندر ایک دو لوگ تھے جنہوں نے یہ بدترین کوئی سوچ سکتا ہے فیل وہ کیا ہے۔ جو انصاف کے لیے ہمارا ان سے وعدہ ہے، جو ہم کر سکتے ہیں کریں گے۔ آلریڈی لوگ اریسٹڈ ہیں، اس کے بعد ہم کورٹ میں ان کو چلان کریں گے اور جو بچوں کے لیے کر سکتے ہیں، یہ ایک دو بچے نہیں ہیں، یہ بچے بہت زیادہ ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کو ہمیں پروٹیکٹ بھی کرنا ہے اور ان کو ہمیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ان کی زندگی کو واپس ریسٹور کرنا ہے۔ وہ ایک ٹرامے میں بھی ہیں، والدین بھی ٹرامے میں ہیں، جو ممکن ہے کریں گے، چاہے ڈی پی ایس میں پڑھنا چاہیں، چاہے کسی پرائیویٹ اسکول میں، یا میں تو ان کو کہہ رہا ہوں کہ مدرسے سارے برے نہیں ہیں، ایک مدرسے کی وجہ سے ہم سارے مدرسوں کو برا نہیں کہہ سکتے۔ اس کی روک تھام کے لیے حکومت کو کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے اور ان کو قرار واقعی سزا دلوانی چاہیے تاکہ آئندہ کو کوئی یہ سوچے نہ۔ اصل مقصد تو یہ ہے کہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کس لیے کیا ہے، انہوں نے وجہ یہ بتائی ہے کہ جی اس لیے کیا ہے تاکہ آئندہ کو یہ بچوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہ ہو سکے۔ میں ان لوگوں کو خاص طور پہ اسپیشلی کریڈٹ دیتا ہوں کہ جنہوں نے خود نکل کے سامنے آ کے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ نکل کے سامنے آ کے یہ بات کو بتانا اور سارا کچھ کرنا، تو ان لوگوں کو اور ان بچوں کی پرائیویسی کو بھی پلیز ہمیں سب کو، گورنمنٹ سائڈ کو بھی، میڈیا سائڈ کو بھی ہمیں رکھنا ہے۔ نہ بچوں کو ہمیں نام بتانے چاہیے، نہ بچوں کی تصویریں دکھانی چاہیے، اور جو نہیں میڈیکل کرا رہے بالکل ہمیں ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے، وہ ان کی پرائیویسی اور ان کا رائٹ ہے جی۔ ایک کمپلین آئی ہے اور اس کے بعد انہوں نے ودن دا سیم ڈے انہوں نے ان بندوں کو بھی پکڑا، سارا کچھ کیا، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی انصاف کا تقاضا ہے اس کو پورا کریں گے۔ چکوال مدرسہ کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ چکوال پولیس نے مدرسے کو سیل کر دیا ہے۔ طلبہ سے زیادتی کا واقعہ سامنے آیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے چکوال کا دورہ کیا اور متاثرین کو انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی کروائی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے ملتان میں چلڈرن ہسپتال کا دورہ کیا اور وہاں پر ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی ملتان میں چلڈرن ہسپتال پہنچے اور وہاں پر جاری ترقیاتی کاموں کا انہوں نے معائنہ کیا ہے۔ یہ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی پہنچے ہیں ملتان کے چلڈرن ہسپتال میں، جہاں پر انہوں نے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا ہے اور کاموں میں پیش رفت کے حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کو بریفنگ دی گئی ہے اور وزیر اعلیٰ نے ان کاموں کا جائزہ لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی جو کہ ملتان میں موجود ہیں، وہاں پر انہوں نے چلڈرن ہسپتال کا دورہ کیا ہے اور یہاں پر جاری ترقیاتی کاموں کا انہوں نے جائزہ لیا ہے، جبکہ کاموں میں پیش رفت کے حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دی گئی۔ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں فضائی آلودگی برقرار ہے۔ حکومت پنجاب نے اسموک کے مضر اثرات سے عوام کو محفوظ رکھنے کے لیے ماسک کے استعمال کو لازمی قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں کہا کہ صحت کو ترجیح دینا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ براہ کرم محفوظ معاشرے کے لیے راہنما خطوط پر عمل کریں۔ حکومت پنجاب کی جانب سے ایک ہفتے کے لیے ماسک پہننے کی پابندی۔ شہریوں نے حکومت کے اس اقدام کو مثبت قرار دیا۔ شہریوں نے کہا کہ ماحولیاتی آلودگی سے تحفظ کے لیے عوام کو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہم خود بھی ماسک کا استعمال کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی پہنائیں گے۔ یہ بہت اچھی ہے، سب نوں لگانا چاہیے۔ ماسک لگان دی مہم چلائی ہے، یہ ساڈا ہی فائدہ ہے
ਤੇ ਸਭ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੇ बीमारियों तो बचन का ये वाहद हल है। वज़ीर साहब ने जो मुहिम चलाई है ये बहुत अच्छी है, इससे काफ़ी लोग बीमार होने से बच रहे हैं। मास्क लगाना ज़रूरी है, स्मोक बहुत ख़तरनाक है इस मरतबा। मास्क हर बंदे को लगाना चाहिए, अच्छी चीज़ है, बंदा डस्ट से बच जाता है, बंदे को सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं आती। मास्क अच्छी चीज़ है, मास्क लगाना चाहिए, ये बीमारी नहीं होती कोई, उससे बचने के लिए ये ज़रूरी है कि लगा लें तो कोई मसला नहीं है, ये अच्छा है, लगाना चाहिए। गवर्नमेंट का एक अच्छा कदम है ये, क्योंकि इस वक्त फ़ज़ा में जो आलूदगी है तो हम लोगों के लिए बेहतर है कि अगर हम मास्क इस्तेमाल करें। ये अच्छी बात है ना, मास्क लगाना चाहिए, अच्छी बात है हमारे लिए है ना, हमारी सेहत के लिए। मास्क ज़रूरी है आपकी सेफ्टी के लिए, वैसे भी जितनी पोल्यूशन है बाहर आप उसमें भी मास्क लगा के घूमेंगे तो आपकी जो है हेल्थ वो बेहतर रहेगी। ये जो गवर्नमेंट ने मास्क लगाने के लिए हमें पाबंदी करा है ये बहुत ही मुफीद साबित होगा, इससे हम बहुत सी स्मोक से बच भी सकेंगे। बाघा जिना लाहौर को आलमी म्यार का बाग बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने प्लान तलब कर लिया। उन्होंने बाघा जिना का दौरा किया और मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने बाघा जिना में बाबा तुर्त मुराद शाह के मज़ार के अतराफ़ का मुआयना किया और मुख्तलिफ हिस्से भी देखे। अक़ब में गंदगी और बेतरतीबी पर नापसंदीदगी का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब ने बाघा जिना में गैर ज़रूरी दफातर ख़त्म करने का हुक्म दिया। सैयद मोहसिन नकवी ने DGPHA को हिदायत की कि बाघा जिना की अपग्रेडेशन का प्लान चंद रोज़ में तैयार करके पेश किया जाए। उन्होंने बाघा जिना को लंदन के बागात के तर्ज पर अपग्रेड करने की हिदायत जारी की। सूबाई वज़ीरा आमिर मीर, असफर अली नासिर, बिलाल अफजल, सेक्रेटरीज़ वाइल्ड लाइफ, तामीरात व मवासिलात, DG वाइल्ड लाइफ, DGPHA मुतल्लिका हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। मुल्तान कार्डियोलॉजी अस्पताल का मंसूबा 8 साल से तातुल का शिकार था। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी कहते हैं कि कार्डियोलॉजी अस्पताल के मंसूबे को 5 माह में मुकम्मल किया गया। 200 बेड पर मुश्तमिल कार्डियोलॉजी अस्पताल मुकम्मल हो गया है। निश्तर ट्यूब भी मुकम्मल होने के मराहिल में है। कार्डियोलॉजी अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि चिल्ड्रन अस्पताल की रेनोवेशन भी चल रही है। फ्लावर्स का काम मेरे हिसाब से सुस्त चल रहा है। सूबाई हुकूमत ने फेडरल गवर्नमेंट से कार्डेंट करके LCs खुलवाई हैं। आने वालों के लिए अच्छी चीज़ है कि आप लोगों का एक प्रोजेक्ट और कंप्लीट हो गया। ये जुलाई 2015 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और पिछले चंद सालों से तकरीबन रुका हुआ था काम। अब ये 200 बेड का कार्डियोलॉजी का सेंटर कंप्लीट हो गया है। निश्तर 2 भी कंप्लीशन के आखिरी मराइल में है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल की एमरजेंसी स्टेट ऑफ द आर्ट बन रही है, उसकी रेनोवेशन, उसकी एमरजेंसी वो भी फुल फ्लैज चल रही है। ब्रिज का काम और बाकी चीज़ें चल रही हैं। मुझे उम्मीद है कमिश्नर साहब वो भी टाइम पे मुकम्मल कराएंगे। उसका काम शुरू है लेकिन मेरे लिहाज से वो स्लो चल रहा है, तो उसका भी मुझे उम्मीद है कि टारगेट डेट के ऊपर हमें ख़त्म करना चाहिए। सूबाई हुकूमत का कोई काम नहीं था कि फेडरल गवर्नमेंट से रब्ता करती, LCयाँ खुलवाती। हमने वो भी रब्ता किया, LCयाँ खुलवाई लोगों की ताकि कहीं शॉर्टेज ना हो। आम इंतखाबात 2024 की तैयारियां जारी हैं। इलेक्शन कमीशन ने 2000 लैपटॉप ATC से वसूल कर लिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में DROs और ROs को लैपटॉप देने का फैसला किया था। तफसीलात जानते हैं उस्मान खान से। जी उस्मान बताइए। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात की जो तैयारियां हैं वो जारी हैं। इलेक्शन कमीशन ने 2000 लैपटॉप जो है वो HEC से वसूल कर ली है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में DROs, ROs और AROs को लैपटॉप देने का फैसला किया था। इलेक्शन कमीशन ने जो 2000 लैपटॉप की खरीदारी के लिए हायर एजुकेशन कमीशन से मुआहिदा किया था। DROs, ROs और AROs को ये लैपटॉप जो है वो उनकी जब ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाएगी उनको फराहम कर दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन को जो है वो HEC की जानिब से लैपटॉप मौसूल हो चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। इसराइली फोर्सेस ने गजा के अल-शिफा हस्पताल से मरीजों, तिब्बी अमले और वहां मौजूद खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों समेत सैकड़ों फ़लस्तीनी शहरियों को जबरी तौर पर निकालना शुरू कर दिया है। अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर का कहना है कि इसराइली अफवाज ने जबरी तौर पर अस्पताल खाली करने का हुक्म दिया। इसराइली फौजी बंदूक की नोक पर इनखला करा रहे हैं। अस्पताल में मौजूद लोगों को कतार बनाकर हाथ में सफ़ेद रुमाल लेकर अस्पताल से निकलने का हुक्म दिया गया। हुकाम के मुताबिक अस्पताल से निकलने वाले फ़लस्तीनियों को इसराइली फ़ौजियों की जानिब से तज़लील का सामना करना पड़ रहा है। शुमाली और जनूबी गजा के दरमियान सड़क पर मौजूद इसराइली फ़ौजी सिर्फ ख़वातीन को जनूबी गजा जाने दे रहे हैं।
इसराइल और हमास गजा में 5 रोज़ की जंगबंदी पर रजामंद हो गए। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसराइल और हमास अमरीकी हिमायत याफ्ता जंगबंदी की डील पर रजामंद हो गए हैं। फरीकैन ने यरगमालियों की रिहाई के बदले गजा में लड़ाई में 5 दिन के वक्फे पर इतफाक किया। अमरीकी अखबार के मुताबिक 24 घंटे में 50 के करीब यरगमालियों की रिहाई का इम्कान है। मुआहदे में कतर ने कलीदी किरदार अदा किया। इसराइल और हमास गजा में 5 रोज़ की जंगबंदी पर आमादा हो गए। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने दावा किया है कि इसराइल और हमास अमरीकी हिमायत याफ्ता जंगबंदी की डील पर रजामंद हो गए हैं। फरीकैन ने यरगमालियों की रिहाई के बदले गजा में 5 दिन के वक्फे पर इतफाक किया है।